سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم بندگی مت کرو، پرستش مت کرو سوائے اللہ کے کسی کی۔ یہ تو اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، اسی کو پوجو، اسی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اور اس کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ بالکل یہی بات سورہ لقمان میں ہے۔ پہلے شرک کا ذکر آیا کہ حضرت لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، وہ تو تھی اللہ کے حق کے بارے میں کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اسے اٹھائے رکھا اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، کہ کر شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ کس طریقے سے اللہ نے بریکٹ کیا ہے، انشکر لی ولوالدیک، کر شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی جرم، وہ ہے شرک۔ جس طریقے سے ایمان میں اولیت کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں، ایک بحث ہوتی ہے کہ کون سب سے پہلے ایمان لایا، حضرت ابو بکر یا حضرت خدیجہ یا حضرت علی یا حضرت زید ابن حارثہ۔ تو اس میں تصویر پیدا کی گئی ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، اور غلام یا آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ، جو زید ابن محمد کہلاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی طرح دیکھیے عقائد میں یا حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک، حقوق العباد میں سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا گناہ حقوق والدین، والدین کے حقوق کی حق تلفی۔ شریعت کے حلال اور حرام میں سب سے بڑی حرام شے سود۔ یہ آپ کو مختلف اعتبارات سے یہاں بھی اولیت جو ہے وہ ذہن میں قائم کر لینی چاہیے۔ تو یہ میں نے 2 مقامات آپ کو بتائے کہ جس میں شرک کے فوراً بعد یا حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق العباد میں جو ذکر ہو رہا ہے سب سے پہلے وہ والدین کا ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس میں خاص معاملہ بڑھاپے کا ہے۔ جب تک تو معاملہ ایسا ہے کہ والدین کے جسم میں بھی توانائیاں ہیں، وہ معاملہ، وہ مسئلہ اس نزاکت کے ساتھ ابھی سامنے آیا ہی نہیں۔ اس وقت تک تو یہی ہے نا کہ ہو سکتا ہے بلکہ اولاد جو ہے وہ ابھی ڈیپینڈنٹ ہو، وہ خود اپنے والدین سے ابھی منفعت حاصل کر رہی ہو، اس وقت اگر وہ فرما برداری اور ادب کا اور احترام کا رویہ اختیار کرتی ہے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں جب معاملہ آ گیا بڑھاپے کا، ان کی توانائیاں ختم ہو گئی، اور جیسے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ہوتا ہے 95% والدین اب ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اولاد پر۔ مغرب میں یہ بات نہیں ہے، مغرب میں والدین بھی اب ہوشیار ہو گئے۔ جب اولاد کا معاملہ یہ نظر آیا تو انہوں نے بھی محتاط روش اختیار کی۔ 15-16 برس کی عمر کا لڑکا اور لڑکی ہوئی اور نکالا جاب، اب ہمیں کچھ اپنے بڑھاپے کے لیے جمع کرنا ہے، تمہارے اوپر خرچ کر دینے کے لیے سب کچھ ہم تیار نہیں۔ تو یہ تو ایک وشیس سرکل ہے۔ اور جس لڑکے یا لڑکی کو یہ محسوس ہوا ہو کہ ہمارے والدین کے پاس ہے، وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے، اب ان کے دل میں وہ جذبات کیسے ہوں گے جو مشرق میں اولاد کے دل میں جذبات ہوتے ہیں والدین کے لیے،
جنہیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے والدین نے تو اپنے آپ کو کلیتاً ہمارے اوپر انویسٹ کر دیا، ختم کر دیا، کھپا دیا اور خرچ کر دیا. تو یہ وشو سرکل وہاں چل رہا ہے. ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک ٹھیک ہے 5-10% لوگ ہوں گے جو اس طرز کے ہیں، جو اس رنگ میں رنگے گئے ہیں، ورنہ ہماری 95% آبادی جو ہے ابھی اسی ڈھچر پر ہے کہ والدین اپنے آپ کو بالکل یا لگا دیتے ہیں اولاد. اب وہ ڈیپینڈنٹ ہے. پھر ان میں وہ محبت کی پیاس پیدا ہو گئی. جو ان کی محبت کا مرکز تھے، یعنی بیٹا اور بیٹی، اولاد، اب ان کی محبت کے مرکز اور وجود میں آ گئے. ایک دور خاندان کا وہ ہوتا ہے کہ والدین اولاد پر شفقت کر رہے ہیں تو اولاد کا رخ بھی والدین ہی کی طرف ہے. وہ باہمی محبت اور الفت کی ایک فضا ہے. جب ہو گئی ان کی شادیاں اور ان کی اولاد آ گئی تو ان کے رخ تو دوسری طرف ہو گئے. اس سے وہ محبت کی پیاس بھی پیدا ہوئی. دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں کس خوبصورتی سے اس مسئلے کو لیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، اگر تو وہ درمیانی عرصے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تو مسئلہ اس شدت کے ساتھ پیدا نہیں ہوا. ابھی وہ محتاج ہوئے نہ اس ضعیفی کی عمر کو پہنچے، اسی دوران میں اگر بلاوا آ گیا موت کا اور وہ چلے گئے تو وہ مسئلہ اس شدت سے پیدا ہوا نہیں. اس لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ پہنچ ہی جائیں بڑھاپے کی عمر کو تمہارے پاس، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، تو اب کیا کرو، فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کو اف تک مت کہو. اس میں ذہن میں رکھیے اس نفسیاتی پس منظر کو کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد ذہنی اور فکری صلاحیتیں بھی ماند پڑ جاتی ہیں. بسا اوقات بوڑھے لوگوں میں بالکل بچپنے کی سی دلچسپیاں اور عادات عود کراتی ہیں. اس وقت یہ ہے کہ کسی وقت یہ بھی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی چیز سے روکا جائے. اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، انہیں ہرگز نہ جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرو اس انداز میں کہ جو بڑے ادب کے ساتھ ہو، ان کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، بڑی نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے سامنے اپنے بازو جھکا کر رکھو رحمت اور شفقت کے ساتھ. جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں پہ چھپا لیتی ہے، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے، اس طرح انہوں نے تمہیں پالا اور پوسا ہے. اور اب جبکہ ان پر ضعیفی کا عالم ہے یا احتیاج کا دور آ گیا ہے تو اب تمہیں اپنے کندھے جھکا کر رکھنے، سینہ تان کر بات نہ کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ سب کچھ کر کے بھی یہ نہ سمجھنا کہ والدین کے حقوق تم نے بتمام و کمال ادا کر دیے، بلکہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یعنی ان کے احسانات کا اتنا بارے گراں ہے میرے کندھوں پر کہ میں سب کچھ کر گزروں تب بھی وہ حق ادا نہیں ہوگا. لہذا تیری ہی جناب میں استدعا کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ پروردگار تو ہی ان پر رحم فرما. میری طرف سے جو مجھ پر ڈیو ہے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے وہ حساب ان کا چکا. اللہ سے انسان سب کچھ مانگ سکتا ہے. وقض عنا الدین، اے اللہ ہمارے قرض کو ہم سے ادا کروا دے، یہ بھی تو دعا ہے. تو یہ بھی تو ایک قرض ہے جو ہمارے کندھے پر ہے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے وہ جو ایک ہم پر احسان کا بوجھ ہے اس کو کسی درجے میں پورا فرما. چنانچہ میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا دوں اس مضمون کو جو بہت ہی صحیح طور پر ادا کر رہی ہے. امام مسلم اسے لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدا
کوئی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی اپنے والد یعنی والدین، والدہ اور والد، ان کو جزا دے ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ چکا دے۔ ہاں ایک صورت ہے، اب یہ صورت بتائی ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس حد تک اگر معاملہ ہو تو شاید کسی درجے میں وہ حساب برابر سرابر ہو جائے۔ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، ہاں اگر کسی بیٹے نے یا بیٹی نے اپنے والدین میں سے کسی کو یا دونوں کو غلامی کی حالت میں پایا کہ وہ غلامی کے بندنوں میں بندھے ہوئے مملوک، اور پھر اس کو یہ توفیق ہو گئی کہ اس نے انہیں خریدا اور خرید کر آزاد کیا، تب کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو احسان کا بوجھ اس کے کاندھے پر تھا وہ کچھ ادا ہوا۔ یہ ہے ایک شکل کہ غلامی کے بندھن سے چھڑا دینا جو ہے واقعتاً یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ وہ کسی درجے میں برابری ہو جائے گی ان کے احسانات کی، اس کے سوا کوئی شک نہیں۔